میرے گناہگار بندے جب آپ سے میرا پتہ پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب رہتا ہوں. خدا بندہ کتنا قریب ہے تو تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں کے سفر کی تیاری کریں. ارشاد ہوا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے کوئی محل یا بنگلہ تعمیر نہیں کیا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو وسط قلب میں رہتا ہوں تمہارے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم تو مجھے ہی پکارا کرو. میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. مگر خدا بندہ کس منہ سے تیرے در پہ آئے. ہم تو اتنے شرمندہ ہیں کہ حیات ہی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے. دامن میں ایک بھی نیکی نہیں, ایک بھی سجدہ نہیں. ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی. نام ہے اعمال خالی ہے. کتنے پیار سے فرمایا اپنے پیغمبر سے, فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دیجیے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ, جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں, جس نے بہت گناہ کیے ہوں, جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو, لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا, مہربان پائے گا. بگڑے ہوئے نافرمان بیٹے پر شفیق باپ, جبکہ بیٹا شرمندہ ہو کر گھر میں آ جائے تو شفقت والا باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا گناہگار پر پروردگار جلدی راضی ہو جاتے ہیں. یہاں تو آنے والے کو تانا بھی نہیں ملتا کہ کل تک تو نے یاد نہیں کیا, آج کس منہ سے میرا نام لیتا ہے. حدیث قدسی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکی میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتی ہے, حل من مستغفر, ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا, میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. اگر نیکیاں نہیں ہے تو کوتاہیاں لے کر آؤ, خوبیاں نہیں ہے تو خطائیں لے کر آؤ, لیکن آؤ تو صحیح, میرے در رحمت پہ سر جھکاؤ تو صحیح, میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح, جبین نیاز جھکاؤ تو صحیح, اشک ندامت بہاؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے, ابو ظبی والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں, یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں, آستانے بنا رکھے ہیں, بڑی بڑی قبروں پہ چادریں سجا رکھی ہیں, زلفیں بڑھا رکھی ہیں, اور ہرے پیلے پگڑ باندھ رکھے ہیں, باپو بن کے بیٹھے, اور کہتے کیا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو. لیکن اس کی رحمت پکارتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ, سب کچھ لے کر جاؤ, خالی ہاتھ آؤ, دامن بھر کے جاؤ. اس کے در رحمت سے تو ہر وقت صدا آتی ہے, باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, گھر کا فیرو گبرو بت پرستی باز آ. درگہ نومیدی صد بار اگر تو شکستی باز آ,
100 مرتبہ بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ. اس در سے ٹھکرایا نہیں جاتا کسی کو. بابا سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے. بڑے نیک تھے, آگے دے سب زندہ دار تھے, لیکن ذرا ریاکاری کی بیماری تھی. نمازیں تو بہت پڑھتے تھے, ساری رات عبادت کرتے تھے, لیکن صبح لوگوں سے کہتے تھے ہاں بس ذرا تھک گیا ہوں, ماشاء اللہ ساری رات نفلیں پڑھتا رہا ہوں. یہ بڑی نازک بیماری لیکن بڑی خطرناک بیماری. اس میں 2-4 بہت سخت مقامات ہیں. خدا سے تعلق کے سفر میں اتنے خطرات باہر سے نہیں ہوتے جتنے اندر سے ہوتے. نفس گمراہ کرتا ہے, تو بڑی شے ہو گیا, تیرے جیسا کوئی نہیں. 40 سال کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ایک بھی سجدہ قبول نہیں, ساری عبادت تمہارے منہ پہ مارتے ہیں, جاؤ. صبح اٹھ کر رو رہا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا. کسی بے تکلف دوست نے جب اصرار کیا تو زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگا 40 سال عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی, ساری عبادت منہ پہ مار دی گئی ہے, میں نہ رو. وہ دوست بھی کوئی بڑا عجیب تھا, کہنے لگا جب 40 سال عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی تو اب بقیہ زندگی کتنی رہ گئی ہے, کب تک ٹکرے مارتے رہو گے, تم ہی چھوڑ دو, نیند بن جاؤ مجھے کب. لیکن ابو ظبی کے روشن ضمیروں, میں کہتا ہوں رائے گاہ نہیں گئی. اس موڑ پہ جو اللہ نے سنبھال لیا یہی صلہ مل گیا, بچ گیا. کہنے لگا توانی عذاب بپرداختن, توانی عذاب بپرداختن, دانی کے بے تماشاختن. یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ یہ تو محبوب ہی ایسا ہے کہ خوش ہو یا ناراض ہو لیکن اسے چھوڑا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اس کو سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں, بوقت سحور آنسو بہانے والوں کی بھی کمی نہیں, طواف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں, اسے چاہنے والوں کی تو کمی نہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و تسبیح میں لگا ہوا ہے, لیکن میری جبین کے لیے تو اس کے سوا کوئی در نہیں. تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں, پر درے غیر کے جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج تو غیرت کیسی, شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. وہ قبول کرے نہ کرے لیکن اس کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں. سارا دن روتے ہوئے گزرا, رات آئی, اب سر پر سجود ہوا تو فرمایا قبولت گرچہ ہنر نیستت, قبولت گرچہ ہنر نیستت, کہ جزما پناہ دیگر نیستت. وہ تو نقطہ نواز ہے نا. فرمایا آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سابقہ 40 سال عبادت بھی قبول کر لی. جب ہم نے تیری زبان سے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں تو ہمیں بھی حیا آ گئی کہ ہم تجھے کیوں تنہا چھوڑ دیں. باز آ ہر کے ہستی باز آ, گھر کا تیرو گبرو بت پرستی باز آ, درگہ ماں درگہ نامی دینی سدگار اگر تو بشکستی باز آ. کہنے لگا
اسلام کی اس ادا نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا. اس لیے کہ اسلام میں جب کوئی چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر سکتا ہے. یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے. میرے گناہگار بندے جب آپ سے میرا پتہ پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب رہتا ہوں. خدا بندہ کتنا قریب ہے تو تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں کے سفر کی تیاری کریں. ارشاد ہوا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے کوئی محل یا بنگلہ تعمیر نہیں کیا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو وسط قلب میں رہتا ہوں تمہارے.